بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی کی آج 7 نمبر قسط ہے، اور یہ حصہ دوم ہے حابیل اور قابیل کا قصے کا۔ تو دوستو، ہم کل ذکر کر رہے تھے کہ حابیل کو دیکھنے کے لیے قابیل گیا، قابیل کو بھیجا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے۔ تو اس نے کہا تیری قربانی قبول ہوگی۔ جب وہ راستے میں ملا، اس نے کہا کہ تیری قربانی قبول ہوگی، میری نہیں ہوئی۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ اہل تقوی سے قربانی قبول فرماتا ہے۔ اس پر قابیل کو غصہ آ گیا، اور اس کے پاس لوہے کی کوئی چیز تھی، اس نے وہ مار کر حابیل کو قتل کر دیا۔ یہاں تک ہم کل بیان کر چکے تھے۔ اور بعض علماء نے فرمایا حابیل سو رہا تھا، قابیل نے ایک بڑا پتھر اس کے سر پر مار کر اس کو سر کچل دیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں بلکہ اس نے زور سے اس کا گلا گھونٹا اور درندوں کی طرح اسے دانتوں سے کاٹا، جس سے وہ فوت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کی دھمکی دی، وہ حابیل نے کہا اگر تو قتل کرنے کے لیے مجھ سے ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 28۔ اس سے اس کے اچھے اخلاق، خدا خوفی، خشیت الہی کا اظہار ہوتا ہے، اور اس سے اس کا تقوی بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بھائی نے جو زیادتی کرنے کا ارادہ کیا تھا، اس نے بدلے میں ویسی برائی کرنے سے پرہیز کیا۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان تلواریں لے کر لڑنے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں، پھر جنگ کرتے ہیں، تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو قاتل ہے، اس لیے سزا کا مستحق ہے، مقتول کا کیا معاملہ ہے کہ اس مظلوم کو بھی سزا ملی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بھی شدت خواہش تھی کہ اپنے ساتھی کو قتل کر دے۔ حابیل نے مزید کہا میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناہ میں بھی، پھر زمرہ اہل دوزخ میں ہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ یعنی میں تجھ سے لڑائی نہیں کرنا چاہتا، حالانکہ میں تجھ سے زیادہ قوی اور مضبوط ہوں، باوجود یکے کہ تو نے ایک غلط کام کو پختہ ارادہ کر لیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تو نے اب پہلے جو گناہ کیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ میرے قتل کا گناہ بھی تیرے سر ہو۔ حضرت مجاہد، سدی، ابن جریر اور دیگر علماء کرام نے اس کی یہی تشریح کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، ان دونوں میں سے مقتول زیادہ طاقتور تھا، لیکن اس نے دوسروں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تاکہ گناہ کا مرتکب نہ ہو جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قتل کرنے سے مقتول کے سارے گناہ قاتل کے نامہ اعمال میں منتقل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ بعض لوگوں نے غلط فہمی سے یہ سمجھا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس قول کے یعنی مقتول کے سارے گناہ کے غلط ہونے پر اجماع ہے، لیکن قیامت کے دن بعض افراد کے ساتھ یہ صورتحال پیش آ سکتی ہے کہ قاتل کی ساری نیکیاں دے کر مقتول کا پورا حق ادا نہ ہو، اس لیے مقتول کے اتنے گناہ قاتل کی طرف منتقل ہو جائیں جن سے حساب برابر ہو جائے، جیسا کہ دوسرے مظالم کے بارے میں صحیح حدیث میں مذکور ہے، اور قتل بہت بڑے مظالم میں شامل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کی گئی، تو اس فتنہ کے ایام میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فتنہ برپا ہوگا، اس کے دوران میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ حضرت سعد نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی مجھے قتل کرنے کے لیے میرے گھر میں گھس آئے تو میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹے حابیل کی طرح بن جاؤ۔ یہی حدیث حضرت حذیفہ بن ایمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ ان میں یہ الفاظ ہیں آدم علیہ السلام کے بہتر بیٹے کی طرح بن جاؤ۔ سنن عربیہ میں یہ حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان بھی ظلمہ قتل ہوتا ہے، اس کے قتل کے گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کو بھی ملتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے
جس نے قتل کا طریقہ شروع کیا۔ قابیل کو سزا حضرت مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس دن قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا اس دن اسے سزا مل گئی، چنانچہ اس کی پنڈلی اس کی ران سے چپک گئی۔ اس کو یہ سزا بھی دی گئی کہ سورج اس طرف ہوتا تو قابیل کا چہرہ اسی طرف رہتا۔ اس طرح اسے دوسروں کے لیے عبرت بنا دیا گیا اور اسے جلدی سزا مل گئی، کیونکہ اس نے گناہ کا ارتکاب کیا تھا، سرکشی کی تھی اور اپنے سگے بھائی سے حسد کیا تھا۔ ایک حدیث میں آیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظلم اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں دے اور آخرت کا عذاب اس کو مرتکب کے لیے محفوظ رکھے۔ اہل کتاب کے پاس جو کتاب ہے اور جسے وہ تورات قرار دیتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اس کی سزا مؤخر کر کے اسے مہلت دی اور وہ عدن کی مشرق میں نود کے علاقے میں جا بسا۔ وہ اسے کنعان کہتے ہیں۔ اس کا ایک بیٹا خنوخ ہوا ہے اور خنوخ سے اندر سے مہابیل سے متشیل اور متشیل سے لامک پیدا ہوا۔ اس نے 2 عورتوں سے شادی کی، ایک کا نام ادا اور دوسری کا نام سلا۔ ادا کے ہاں ایک بیٹا ابل پیدا ہوا۔ سب سے پہلے اس نے خیموں میں رہائش اختیار کیا اور وہ مال جمع کیا۔ اس کے ہاں نوبل بھی پیدا ہوا۔ اس نے سب سے پہلے بین اور بانسری بجائی۔ سلا کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام توبلیکین تھا۔ سب سے پہلے اس نے تانبا اور لوہے کی چیزیں بنائی اور اس کے ہاں ایک بیٹی ہوئی جس کا نام نوما تھا۔ اس میں اور بھی مذکور ہے کہ آدم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کے پاس گئے تو ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ حوا علیہ السلام نے اس کا نام شیش رکھا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حابیل کا نعم و بدل عطا فرما دیا جسے قابیل نے قتل کر دیا تھا۔ شیش ایک بیٹا انوش تھا۔ اہل کتاب کہتے ہیں جب شیش کی ولادت ہوئی تو آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال کی تھی اس وقت۔ آپ اس کے بعد 800 سال زندہ رہے۔ جب شیش کے ہاں انوش کی ولادت ہوئی تو ان کی عمر 165 سال تھی۔ وہ اس کے بعد 807 سال زندہ رہے اور ان کے ہاں انوش کے علاوہ اور بیٹے اور بیٹیاں بھی پیدا ہوئیں۔ انوش کی عمر 90 سال تھی جب اس کا بیٹا کینان پیدا ہوا اور وہ اس کے بعد 815 سال زندہ رہا اور اس کے بعد بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب کینان 70 سال کا تھا تو اس کا بیٹا مہلا لیل پیدا ہوا اور اس کے بعد 840 سال زندہ رہا اور اس کے ہاں بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ جب ملا لیل کی عمر 65 سال کی ہوئی تو اس کے ہاں یرد پیدا ہوا اور اس کے بعد 800 سال زندہ رہا اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ جب یرد کی عمر 162 سال ہوئی تو اس کا بیٹا خنوخ پیدا ہوا۔ وہ اس کے بعد 800 سال زندہ رہا اور اس کے بیٹے بیٹیاں ہوئیں۔ جب خنوخ 65 سال کا ہوا تو اس کا بیٹا متوشلغ پیدا ہوا اور اس کے بعد 800 سال زندہ رہا اور اس کے بیٹے بیٹیاں ہوئیں۔ جب متوشلغ 187 سال کا ہوا تو اس کے ہاں لامک پیدا ہوا اور اس کے بعد 782 سال زندہ رہا اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ جب لامک 182 سال کا ہوا تو اس کے ہاں نوح علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی ولادت کے بعد لامک 595 سال مزید زندہ رہا اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ جب نوح علیہ السلام کی عمر 500 سال ہوئی تو ان کے بیٹے حام، سام اور یافس پیدا ہوئے۔ مذکورہ بالا تفصیلات جو ہم نے بیان کی ہیں بابل کے بیانات کا خلاصہ ہے جو ابھی ہم نے بیان کی۔ ان معلومات کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ آسمان سے نازل کردہ وحی میں سے بغیر تبدیلی کے محفوظ ہیں۔ اکثر علماء کرام نے ان پر تنقید کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب کے بعض علماء سے نے تفسیر کے طور پر یہ تفصیلات اصل کتاب میں اپنی طرف سے شامل کر دی۔ ان میں بہت سی غلطیاں بھی ہیں جیسے کہ ہم آئندہ انہیں ان کے مقام پر بیان کریں گے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ کی کتاب میں کسی کا یہ قول ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ہاں 2 کر کے 40 بچے پیدا ہوئے۔ ایک قول کے مطابق 120 جوڑے پیدا ہوئے۔ ہر بار ایک لڑکے اور ایک لڑکی ولادت ہوتی تھی۔ اس کے بعد انسانوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا گیا اور وہ زمین میں بکھر گئے، دور دور تک آباد ہو گئے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
سورہ نسا آیت نمبر 1 میں، لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے۔ مورخین فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے فوت ہونے تک ان کی اولاد اور اولاد کی اولاد وغیرہ کی تعداد 4 لاکھ افراد تک پہنچ چکی تھی۔ صحیح کے جس حدیث میں سفر معراج کا ذکر ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملے تھے، تو انہوں نے فرمایا نیک نبی اور نیک بیٹے کو خوش آمدید۔ آدم علیہ السلام کے دائیں طرف بھی بہت سے افراد تھے اور بائیں طرف بھی بہت سے افراد تھے۔ آپ جب دائیں طرف دیکھتے تو خوش ہو کر ہنس پڑتے اور بائیں طرف نظر اٹھاتے تو رو پڑتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کہا جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ آدم علیہ السلام ہے اور یہ ان کی اولاد کی روحیں ہیں، جب وہ دائیں طرف جنتی روحوں کو دیکھتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں اور جب بائیں طرف جہنمی روحوں کو دیکھتے ہیں تو وہ رو پڑتے ہیں۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یوسف علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ انہیں آدھا حسن و جمال عطا ہوا ہے۔ اس کی وضاحت بعض علماء نے اس طرح کی ہے کہ انہیں آدم علیہ السلام سے آدھا حسن ملا تھا، اور یہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے کہ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے دست مبارک سے تخلیق فرمایا اور ان میں روح ڈالی۔ اللہ تعالیٰ اس اہتمام کے ساتھ جسے پیدا کرے وہ بہترین اور سب سے خوبصورت ہی ہو سکتا ہے۔ البرداریہ النہائیہ میں امام ابن کثیر ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت پیدا فرمائی تو فرشتوں نے کہا، ہمارے مالک یہ ہمارے لیے خاص کر دے، کیونکہ تو نے بنی آدم کے لیے دنیا پیدا کی ہے اور اس میں کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری عزت اور جلال کی قسم یہ نہیں ہو سکتا کہ جسے میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اس کی نیک اولاد کو ان فرشتوں کے برابر کر دوں جنہیں میں نے کن کہا اور وہ وجود میں آ گئے۔ اسی طرح یہ ہم اختتام پذیر ہوتی ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم قسط نمبر 8 آپ کے سامنے بیان کریں گے، جس میں آدم علیہ السلام کی وفات اور بیٹے شیش علیہ السلام کو وصیت کو بیان کریں گے۔ کل تک اللہ حافظ۔